السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آئیے بچوں، آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم سورہ انفال پڑھ رہے ہیں چیپٹر 2۔ یہ آیات 11 سے 19 تک ہے لیسن آپ کا، اور ہم نے پریویس لیسن میں آیت نمبر 16 تک کمپلیٹ کر لیا تھا۔ ان آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو دشمن سے، کفار سے مقابلہ کرنے کے لیے جو ہدایات دی تھیں خاص طور پہ، اور اس وقت جب مسلمانوں کا مقابلہ ہو کفار کے ساتھ میدان جنگ میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، یعنی پلٹ کر نہیں بھاگنا، خوفزدہ ہو کر بھاگ نہیں جانا ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ، اور جو اس دن پیٹھ پھیرے گا سوائے جنگی چال کے طور پر یا اپنی جماعت سے جا ملنے کے لیے، یعنی دو صورتوں میں اجازت ہے پلٹنے کی، واپس جانے کی، کہ اگر اسٹریٹجی کے طور پر پیچھے ہٹ رہے ہیں اور اچانک دشمن پر حملہ کرنا ہے، یا لشکر سے الگ ہو گئے ہیں اور لشکر سے واپس ملنا چاہتے ہیں تو واپس جا سکتے ہیں۔ ان دو صورتوں کے سوائے اگر کسی نے میدان جنگ میں دشمن سے پیٹھ پھیری، پلٹ کر چلا گیا، تو کیا ہوگا؟ فقط باء بغضب من اللہ، تو وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آج ہم اس سے آگے آیات پڑھیں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے مومنین کی مدد کی تھی، اور خاص طور پہ جو 1000 فرشتے نازل فرمائے تھے اور جنہوں نے میدان جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کیا تھا، اس کی وضاحت، اس کا ریفرنس آیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مجاہدین میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ جنگ کے بعد جب وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو ہر کوئی اپنے لحاظ سے یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے زیادہ کفار کو قتل کیا، یا کسی دوسرے نے اس سے زیادہ کفار کو قتل کیا۔ تو اس تعداد کی بنا پر بھی ایک وضاحت یہ آئی ہے جو اب آپ آیت میں پڑھیں گے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، فا ہوتا ہے تو، لم ہوتا ہے نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ کیٹیگوریکل ڈینائی میں، یعنی بالکل کسی چیز کو رد کرنا، انکار کرنا۔ لا ہوتا ہے نہیں، سمپل ناٹ، اور لم ہوتا ہے ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تقتلو تا ہوتا ہے تم کے لیے، اور قاف تا اور لام، قتل کرنا، مارنا، ہم انہیں، تقتلوہم تم نے انہیں قتل کیا، اور پیچھے ہے لم نہیں، تو تم نے انہیں قتل نہیں کیا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، وا اور لیکن اللہ نے، قتلہم قتل کیا، ہم انہیں، اور تم نے انہیں قتل نہیں کیا، لیکن یا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ یعنی تم جو کثرت تعداد پر فخر کر رہے ہو، گنوا رہے ہو کہ میں نے زیادہ کفار کو قتل کیا، در حقیقت تم نے نہیں کیا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ کے اذن، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے جو فرشتے نازل فرمائے تھے، در حقیقت انہوں نے مسلمانوں کی طرف سے جنگ کی تھی اور کفار کا مقابلہ کیا تھا۔ تو یہاں پر اس آیت کے ریفرنس سے دو چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ وما رمیتا، اور نہیں پتھر پھینکے۔ رمی ہوتا ہے پتھر پھینکنا، کنکری مارنا، اور تا ہے تم نے۔ اب یہ ایک واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ سے زمین سے مٹھی بھر کنکر اٹھا کے کفار کی طرف پھینکے تھے، جو ان کی آنکھوں میں پڑے تھے، ان کے چہروں پر، تو اس سے ان کو جو ہے وہ سامنے کا منظر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تو در حقیقت یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما رمیتا، اور تم نے کنکریاں نہیں پھینکی، از رمیتا، جب تم نے پھینکی تھیں، یعنی جس وقت تم نے وہ کنکریاں اٹھا کر پھینکی تھیں، در حقیقت وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا، بلکہ اللہ نے وہ کنکریاں پھینکی تھیں۔ اب یہ وہی ریفرنس ہے جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا ہے کہ انسان کا کوئی بھی فعل، کوئی بھی عمل اللہ کی مرضی اور اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں اٹھا کر کفار کی طرف پھینکی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نے وہ کنکریاں پھینکی تھیں، وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، ولی یبلی، اور تاکہ، یبلی ہوتا ہے آزمانا،
ولی یبلیہ و اور لام زیر لی ہوتا ہے تاکہ یبلی آزمائے المومنین مومنوں کو منہو اس سے بلاءً حسنا بہت احسن طریقے سے اچھے طریقے سے، یعنی یہ جو آزمائش ہوتی ہے یا یہ جو جنگ ہے یا جدوجہد ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں کس لیے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ مومنین کو اچھی طرح سے آزما لے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع علیم، سمیع سننے والا، علیم جاننے والا۔ اب یہاں پر اس لیے کہ جو مجاہدین کی گفتگو تھی، جو وہ باتیں کر رہے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کنکریاں پھینکنے والا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور جانتا ہے، یعنی جو کچھ تم باتیں کر رہے ہو، جو کچھ تم محسوس کر رہے ہو، جو کچھ سوچتے ہو، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ہر بات، اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ ذالکم اور بات یہ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ موہنو کمزور کرنے والا ہے، قید الکافرین، قید کہتے ہیں چال کو، سازش، پلاننگ، کافرین کافروں کی، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کی چال یا کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے، یعنی وہ لوگ جو بھی پلاننگ کریں، جو بھی سازش کریں، اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہے اور وہ کافروں کی چال کو، ان کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آج کے لیے یہ 2 آیات کافی ہیں۔ 17 18 آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور ترجمہ اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں اپنی اس ٹرانسلیشن کو کمپلیٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔